السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ دوستو، اونٹ کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیے گئے اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار جو ہے نا، دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں میں اونٹ صدیوں سے انسان کو سرو کرتا آ رہا ہے، ان کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ اونٹ کی سواری بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر بھی اونٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے، اور اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے چمڑے کے متعدد پروڈکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں سٹور کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی جو آنکھ اس میں ایک جھلی ہوتی ہے، چشم غلاف کی وجہ سے اس کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے، اور اونٹ کے جو ناک ہوتے ہیں اس کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہوتے ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہوتے ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، ہونٹوں کو یہ دو کٹے ہوتے ہیں، یہ اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ ان کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور بھی نہیں کھا پا سکتے۔ ماہرین نے اس بات کا کلیم کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی تک پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اور اتنی مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو، اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں ہے۔ سائل نے سوال کیا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا، اگر میں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر 2 حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے کسی بھی حصے کا ہو، ناقص وضو ہے، مگر ہر حلال جانور کا گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات سانپ اونٹ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے، مگر پھر بھی سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے، انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلیوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوان میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ زمانہ قدیم میں ایک عربی شخص نے
اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا، اور وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے آپ کو دانتوں سے کاٹ لیا، پھر اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان آدمی نے اس آدمی کو مار ڈالا، پھر اس اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت وہ اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اونٹ کے منہ سے سرخ رال نکلتی ہے اور اپنے پیٹ سے نکار کر بلبلانے لگتا ہے، اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے، اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر اٹیک کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت موجود ہوتی ہے، اور اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور برداری بھی ہوتی ہے، اور اونٹ کی اطاعت برداری کا یہی عالم ہے، اگر کوئی چوپایا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوا ہوتا ہے، اور ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیات بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ اونٹ کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کسی کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ بھی رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔